ارطغرل بے ارطغرل کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ ارطغرل بے اناطولیہ کے غریب خانہ بدوشوں کی مدد کرنے کی خواہش کے تحت دودرگا قبیلے میں جانے سے پہلے ایک شہری علاقے میں پیدا ہوا تھا، جہاں اس نے طب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے برسوں سے شادی نہیں کی۔ وہ اپنے قبیلے کے کرکت بے کا وفادار ہے، قبیلے کا ڈاکٹر ہے اور وہاں ایک معزز بے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ بھی کرتا تھا۔ وہ کرکت کے قبیلے سے انتہائی وفادار تھا۔ اپنے پیشے کی وجہ سے معزز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کاروبار سے متعلق تمام چیزوں میں قابل اعتماد ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف عوامی بازار بلکہ کارا چیسر کے معاملات بھی دیکھا کرتا تھا۔ جب ارطغرل بے قبیلے میں نہیں ہوتا تو وہ اس کا وفادار رہتا ہے، اس کے قبیلے کی رہنمائی کرتا ہے اور اس میں بھی طبیب کے طور پر خدمات انجام دیتا رہتا ہے۔ وہ بازار کے کاروبار میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ غداروں کی کارروائی میں وہ نابینا ہو گیا تھا، تاہم وہ پھر بھی لوگوں کا علاج کر سکتا تھا۔ منگول حملے کے بعد کائیوں نے عارضی طور پر دودرگا قبیلے میں پناہ لے لی۔ دودرگا میں ارطغرل بے ارطغرل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ارطغرل کی جدوجہد اور کامیابیوں کو دیکھ کر اسے اقصی کلی کے پاس لے جاتا ہے، جو کہ ایک خفیہ تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے۔ ارطغرل اسی تنظیم کا خفیہ رکن ہوتا ہے۔ یہ تنظیم ترکوں اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ خفیہ طور پر ارطغرل آیت اللہ خاتون کو کرکت کو صحت کے لیے خطرناک ادویات دینے سے بھی باز رکھتا ہے۔ ارطغرل جب ہانڈلی بازار کو صلیبیوں کی تنظیم سے فتح کرتا ہے تو ارطغرل کو اس بازار کا انچارج بنا دیتا ہے۔ ارطغرل بے کا شاگرد اسحاق بھی ارطغرل بے سے ادویات سازی سیکھ کر بعد میں قبیلے کا معالج بن جاتا ہے، جو ابن عربی کے درویشوں میں سے ایک تھا۔ کارا چیسر کے نئے تیکفور آریوس کے گھات لگاتے ارطغرل شدید زخمی ہو جاتا ہے اور ارطغرل کو غلاموں کے تاجروں نے اغوا کر لیا ہے۔ غلاموں کے تاجروں کے ہاتھوں اغوا پر ارطغرل کے مردہ سمجھ کر قبیلے میں سردار کا انتخاب ہوتا ہے۔ سرداری کے لیے دوندار اور ارطغرل بے امیدوار ہوتے ہیں۔ دوندار ارطغرل کو شکست دے کر قبیلے کا سردار بن جاتا ہے۔ ارطغرل نے جب کارا چیسر کو فتح کیا تو ارطغرل بے کو وہاں کا قلعے دار تعینات کر دیا۔ ارطغرل نے ماریا سے شادی کی۔ سلجوقی محل کے غدار ساداتین کوپیک ارطغرل کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے گود لیے بیٹے گنالپ کو اپنے سوتیلے والد کے مکروہ منصوبوں سے بے خبر ہوتا ہے اور اسے کارا چیسر بھیج دیتا ہے، جہاں اس نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور ارطغرل بے کو قید کر دیا۔ اسے پھانسی دینے کی کوشش کی تو ارطغرل نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ماریا اور کوپیک کی موت کے بعد اور سچائی کے سامنے آنے کے بعد ارطغرل کی طرف سے گنالپ کو نیا قلعے دار بنائے جانے کے بعد کائی سوت چلے گئے۔ ارطغرل بے کے پاس ارطغرل کے اہم راز ہوتے ہیں۔ بیبولات ارطغرل پر تشدد کرتا ہے اور اس کے کرندے اسے اندھا کر دیتے ہیں۔ تشدد کے بعد بھی ارطغرل نے کوئی راز ظاہر نہیں کیا۔ بیبولات بالآخر ارطغرل کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔